جرجیت صاحب آپ کے گاؤں میں آئے جمعہ پڑھانے کے لیے، دیکھا مسجد بھری پڑی ہے، تل رکھنے کی جگہ نہیں۔ سنیچر کو مسجد خالی تھی، اتوار کو خالی تھی، پیر سوم کو خالی تھی، منگل کو خالی تھی، بدھ کو نہیں آئے۔ جمعرات کے دن بھی ہم نے ہٹیا کی بازار کا، مسجد میں نہیں دکھائی دیے، جمعے میں پہلی صف میں بیٹھے ہیں، پہلی صف میں 11 بجے آ کے بیٹھ گئے، سعودی عرب کا رومال بھی ڈال لیا، جنت الفردوس بھی لگا لی، آگے بیٹھے ہیں۔ جرجیت صاحب خطبہ دے رہے ہیں، دیکھو آگے، یہ تو کل تو دکھا نہیں تھا، پرسوں بھی نہیں دکھا، یہ آج آگے، ماشاءاللہ بڑی ہدایت۔ جرجیت صاحب نے نماز جمعہ پڑھایا اور جمعہ پڑھانے کے بعد آگے بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے پوچھ لیا، ماشاءاللہ آج تو آپ اگلی صف میں آئے تھے، کل تو نہیں دکھے تھے، پرسوں بھی نہیں دکھے، پورا ہفتہ نہیں آیا، آج؟ ولی صاحب آج جمعہ ہے۔ کیا ہے؟ آج جمعہ ہے۔ اچھا 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 اچھا، جمعہ ہے، مطلب جمعے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بقیہ دن نہیں دیکھتا ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ پھر آج جمعہ ہے، اس کے منہ سے جمعہ ہی نکلا۔ اچھا اچھا اچھا، مطلب یہ ہے کہ جمعے کے دن نماز پڑھ کے اتنا ثواب مل جاتا ہے کہ پھر پورے ہفتے نہ ہو تو چلے گا، پورے ہفتے کا کور ہو جاتا ہے۔ ارے نہیں مولانا، ایسی بات نہیں، پڑھنا تو اور بھی دن چاہیے، کیوں نہیں پڑھے تھے؟ تو آج کیوں آ گئے ہو؟ آج جمعہ ہے۔ ارے وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آج جمعہ ہے تو آج کیوں آئے ہو؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ صرف جمعے ہی کو دیکھتا ہے، بقیہ دن نعوذ باللہ اندھا ہو جاتا ہے کیا؟ ارے نہیں مولانا، کیسی بات کرتے، آج نہائے دھوئے ہیں، آج چلے، کیوں آج بہت اچھا دن تھا، او بقیہ دن خراب ہے؟ نہیں یار مولانا، نہیں یار مجھے سمجھاؤ یار، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آج کیوں آئے ہو؟ جمعہ ہے تو کیا مطلب ہے؟ مطلب جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ ثواب دیتا، بقیہ دن اگر آؤ گے تو گناہ پڑے گا؟ نہیں ایسی بات نہیں۔ پھر مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا صرف یہ کہتا جمعہ سنیچر کو نہیں روز پڑھنا چاہیے؟ پھر کیا بات؟ ارے مولانا صاحب اگر جمعے کے دن بھی اب آ رہا ہے، صحیح بات کر، ارے مولانا نہیں آنا چاہیے تو جمعے کے دن، ارے نہیں یار جمعے کے دن نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کہیں گے بڑا کمینہ، دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا، ارے تو اتنی دیر سے ہمیں کیوں پاگل بنا رہے ہو، جمعہ ہے جمعہ ہے جمعہ، یہ کہو نا کہ محلے والوں کے ڈر سے اور گاؤں والوں کے ڈر سے آیا ہو، تاکہ وہ یہ نہ کہیں تم نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا میرا، جمعہ ہے جو بھائی تو میں کہوں کہ جمعہ ہے، جمعہ کیا مطلب؟ یہ کہو نا کہ جمعے کے دن بھی اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کہیں گے بہت بڑا کمینہ، تو آپ نے اللہ کے لیے کہاں جمعہ پڑھا؟ آپ نے تو گاؤں والوں کے ڈر سے اور گاؤں والوں کے یہ نہ کہنے کی وجہ سے آپ نے نماز پڑھی، یہ آپ کا جمعہ بیکار، یہ عبادت بیکار، کیونکہ آپ نے گاؤں والوں کے ڈر سے پڑھی، اب جمعہ بھی بیکار گیا آپ نے، ہفتے میں ایک دن کی نماز پڑھنا ہے وہ بھی بیکار، وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، حدیث ہے صاف، یہ جمعہ بھی میرے لیے شرک ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں گاؤں والوں کے لیے پڑھا ہے، ہم نے جو رکوع کیا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں گاؤں والوں کے لیے کیا ہے، جو سجدہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے نہیں گاؤں والوں کے سامنے کر رہے ہیں، یہ جمعہ بھی شرک ہو جائے گا۔ عبادت کو سمجھنے کی کوشش کرو، عبادت ہے کیا چیز؟ ہفتے میں ایک دن ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں جمعے کی، وہ بھی وہ گاؤں والوں کے ڈر سے جا رہے ہیں، یہ ہے نیت۔ ہم نہ تو عبادت صحیح کر رہے ہیں، نہ اللہ کے بندے ہی صحیح سے بنے ہوئے ہیں، نہ ہم اس کو معبودی صحیح طریقے سے جانتے ہیں، نہ ہم عبد ہی ٹھیک ہے، نہ عابد ہی ٹھیک ہے، نہ عبادت ہی ہماری ٹھیک ہے، نہ ہم اپنے معبود کا حق بھی پوری طریقے سے ادا کر رہے ہیں، ہے کیا ہمارے پاس؟ ہم عبادت سے آج ہٹ نہیں رہے، صرف عبادت پر ہماری تقریر ہو رہی ہے، مجھے بتائیے تو کہاں ہے یہ ہمارے پاس؟ اب عبادت بھی ہے تو کیسی ہے؟ اللہ اکبر، سامنے گھڑی بھی لگی ہوئی ہے، ایسے بھی ہو رہی ہے، تھوڑا سا مچھر بیٹھ، یہ بھی ہو رہی ہے۔ تابعین کے واقعات پڑھیے، تذکرۃ الحفاظ پڑھیے علامہ شمس الدین ذہبی کی، جن کے پیر خراب ہو جاتے تھے
اور ڈاکٹر کہتا تھا حکیم کہ تمہارا پیر کاٹا جائے گا. اس زمانے میں انجیکشن نہیں تھے سن کرنے کے، بے ہوش کرنے کے. تو وہ تابعین حضرات ہمارے بزرگ وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو میرا پیر کاٹ دے، کیونکہ نماز میں میرا دماغ اللہ کی طرف اتنا لگ جاتا ہے کہ پھر میں ایسا منہمک ہو جاؤں گا کہ پیر کاٹنے کی تکلیف ہمیں نہیں ہوگی. ایک وہ نماز تھی ہماری، ایک مچھر کاٹتا تھا، داڑھی کھجا رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں. یہ عبادتوں کا حال ہم نے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر آفتیں آ رہی، ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. میرے بندے تو نماز میں مجھ سے مانگ رہا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی. میرے بندے تو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. لیکن میرے بندے میں تجھے تو کہاں سے دوں تو کیسے دوں. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل تو نماز میں اپنی دکانوں پہ لگا ہوا ہے، تیرا دل نماز میں اپنے بیٹے کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے پہ لگا ہوا ہے، تیرا دل نماز میں جلدی سے مسجد سے باہر جا کر اپنی فیکٹری میں جاؤں اور اپنے مزدوروں کو دیکھوں کام کر رہے ہیں نہیں. تیرا دل تو وہاں لگا ہے، تو مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تیرا دل کھیت میں لگا ہے، تیرا دل دھان اور گیہوں اور چاول میں لگا ہوا ہے. شاعر اسی کو کہتا ہے جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. او میرے بندے میں تجھے دوں تو کہاں سے دوں، کیسے دوں. تیرا دماغ، تیرا ذہن، تیرا دل میری طرف ہے ہی نہیں. وہ نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو، ایسے سجدے نہیں چاہیے اللہ کو. سجدہ تو وہ چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. سجدہ تو وہ تھا، وہ ہوتا ہے جسے علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی. وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب. اس سجدے کی ضرورت ہے مسجد کے زمین پر، مٹی پر، سادہ زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ کر سبحان ربی الاعلی کہنے کی، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح کہنے کی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ سب رکوع کی دعائیں ہیں اور سجدے کی دعائیں ہیں. یہ سجدہ وہ ہے جب زمین پہ پڑتا ہے تو زمین کی روح کانپ جاتی ہے. روح زمین جس سجدے سے کانپ جائے، زمین کی روح جس سجدے سے کانپ جائے، عرش والے کا عرش ہل جائے کہ واقعی میرے بندے نے دل سے اپنی غلامی کا اقرار کر لیا، اپنی ناک زمین پر رگڑ دی اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ اے اللہ میں نے اپنی ناک زمین کی مٹی پہ رگڑ کے تیرے سامنے ذلت کا اظہار کر دیا ہے، انسلٹ کر لی میں نے. اے اللہ عزیز تیری ذات ہے، ذلیل میں ہوں. اے اللہ تیرے سامنے میں نے اپنی ناک کو رگڑ لیا ہے، مٹی میری ناک پہ رگڑی ہوئی ہے. اے اللہ میں بہت ذلیل ہوں، اتنا کمتر تیرا بندہ، تیرا غلام ہوں کہ زمین سے اوپر نہیں ہوں. اور ہم میں اور تجھ میں اتنا ہی فرق ہے کہ میں زمین سے اوپر نہیں ہوں اور تو آسمان کی بلندیوں سے نیچے ہی نہیں ہے. اے اللہ میرا تیرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. میں زمین کی پستیوں میں ہوں اور تو آسمان کی بلندیوں میں. اللہ میری حیثیت یہ ہے، تیرا مقام وہ ہے جب تک ایسا سجدہ نہیں ہوگا تب تک روح زمین نہیں کانپے گی، اور جب روح زمین نہیں کانپے گی تو دوسرے سجدوں کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے. ایسے سجدے کی ضرورت ہے، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب. اس سجدے کی ضرورت ہے، یہ چوروں والے سجدے کی نہیں. سبحان رب اللہ، سبحان رب اللہ، سبحان رب اللہ، اللہ.
اس کوے کی چونچوں کی ضرورت نہیں ہے. سجدے میں جا رہے ہو تو احساس ہونا چاہیے. سجدے میں گئے تو پہلے ناک پھر ماتھا. جب سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو پہلے ماتھا اور پھر ناک یہ اٹھائیے. جائیں تو پہلے ناک ہونی چاہیے اور اٹھیں تو پہلے ماتھا اور بعد میں ناک. یعنی جاتے وقت بھی پہلے زمین پر ناک ہو اور اٹھتے وقت بعد میں بھی ناک اٹھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اے اللہ، کہتے نہیں ہم لوگ تیرے بیٹے کی شادی ہوگی نا، آئے گا تو میرے گھر ہمیں منانے، ناک رگڑواؤں گا تجھ سے. یہ ناک رگڑوانے والا جملہ سمجھتے ہو کیا مطلب؟ یعنی تیری بے عزتی کروں گا. کیا مطلب ہوا ناک رگڑوانے کا؟ ناک رگڑنا پڑے گی تجھے، یعنی تجھے میرے ہاتھ پیر جوڑنا پڑیں گے، ذلیل ہونا پڑے گا. اللہ کہتا تم ناک رگڑو، اللہ کہتا سجدہ کرو، اللہ کہتا سجدے میں جاؤ تو پہلے ناک زمین پر ہو، اٹھو تو پہلے پیشانی اور بعد میں ناک، یعنی دیر میں ناک ہی اٹھے. یہ رگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ میرے پروردگار، میں نے تیرے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا ہے، عزیز تو ہے، ذلیل تو ہمیں اور اچھا لگتا ہے. یہ ناک رگڑنے کا معاملہ سعودیہ کا بادشاہ، پاکستان کا وزیر اعظم اور بڑے سے بڑے منسٹر اور بڑے سے بڑے نیتاؤں کو بھی کرنا پڑتا ہے جب وہ مسلمان ہے تو. یعنی وہ اس بات کا اقرار کرتے اللہ دنیا میں ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن تیرے گھر میں آنے کے بعد ہم بے بس بندے ہیں اور ہم ذلیل ہیں، عزیز تیری ذات ہے. پھر اللہ کا وعدہ ہے میرے بندو جتنا تم میرے سامنے ذلیل بنو گے، جتنا اپنے آپ کو میرے سامنے جھکاؤ گے اور گراؤ گے، ہم لوگوں کی نظروں میں تمہیں اتنا ہی باعزت بنا دیں گے، ہم لوگوں کی نظر میں تمہیں اتنا ہی پیارا بنا دیں گے. اور دیکھ لو آج جو سب سے زیادہ نمازی ہے، سب سے بڑا تہجد گزار ہے، جو سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے، آج ہم میں سے کتنے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو اپنے گھروں میں بلاتے، دعوت دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کو میرے بھائیوں اپنے بستروں پہ بٹھاتے ہیں اور اس کی خاطری کرتے ہیں اور جوڑتے ہیں کہ بڑا نیک ہے، عبادت گزار بندہ ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں. یہاں تک کہ بہت سے کافروں کی عورتیں مسجد کے باہر کھڑی ہو جاتی ہیں اور مسجد سے نماز پڑھنے والوں کے لیے کھڑی رہتی ہیں. جب وہ نکلتے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر وہ دم کرواتی ہیں، پانی کے لیے کھڑی رہتی ہیں، وہ پانی کے اوپر بھی دم کرواتی ہیں، حالانکہ نہیں کروانا چاہیے. ہاں بچوں پر دم کیا جا سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں غور کیجیے، ہم اللہ کے سامنے ذلیل ہو کے آ رہے لیکن اللہ نے لوگوں کے سامنے مجھے عزیز کر دیا ہے، لوگوں کے سامنے مجھے پیارا بنا دیا ہے، لوگوں کے لیے ہمیں باعزت بنا دیا ہے، لوگوں کی نظروں میں اس نے ہمیں باوقار کر دیا، باعزت بنا دیا ہے. ہم اللہ کے سامنے ذلیل ہونا سیکھے تو اللہ ہمیں لوگوں کی نظروں میں باوقار کر دے گا، مقرب بنا دے گا. تو یہ ہونا چاہیے ہمارا. اور عبادت کیسی ہوگی؟ نبی اکرم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، سنیے، 2-3 چیزیں ہیں یاد رکھیے گا. اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ کے نبی فرماتے ہیں چند جملے آج میں بیان کر رہا ہوں، کون ہے جو ان کو یاد کر لے اور دوسروں تک پہنچا دے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے کہ وہ جملے کیا ہیں، میں ان کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دوں گا. اللہ کے نبی نے کہا بہت اچھا، سنیے اے ابو ہریرہ، پہلی چیز لوگوں میں بتا دو، اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام چیزوں سے بچ جاؤ. اتق المحارم، حرام کاموں سے بچو، حرام چیزوں سے بچو. تکن اعبد الناس، تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. عبد اور عبادت سے ہٹ کر بات نہیں ہو رہی ہے. تکن اعبد الناس، جتنی تم حرام چیزوں سے بچو گے اتنا ہی بڑے تم عبادت گزار بن جاؤ گے. پتہ یہ چلا عبادت گزار بننے کے لیے حرام کاموں کو اور حرام چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے. ہم حرام روزی بھی کھائیں اور نماز بھی پڑھیں تو قبول نہیں ہے. ہاں، سود اور بیاج بھی کھاؤ اور نماز بھی پڑھو، نہیں ہوگی. رشوت لو اور نماز بھی پڑھو، نہیں ہوگی. آپ کوئی تو کام کرتے ہی ہوں گے. مان لیجئے موبائل سنبھال رہے ہیں
آپ کا موبائل، میں جرجیت صاحب موبائل لے کے پہنچے آپ کی دکان پہ، اچھا ٹھیک ہے، کیا خرابی ہے؟ آپ جانتے ہیں 100 روپے میں ٹھیک ہو سکتا ہے، صحیح ہے، لیکن آپ اس کو کہہ رہے ہیں صاحب اس کی یہ خراب ہو گئی، اس کی یہ خراب ہو گئی، 800 روپے لگیں گے، ٹوٹتے ٹوٹتے معاملہ بنتے بناتے 500 روپے پہ آ کے ٹھہر گیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس میں 100 ہی روپے کی لاگت لگنا ہے، پھر بھی 800 سے 500 روپے آ گئے، اب طے ہو گئی، ہم چلے گئے۔ آپ نے کہا بات چیت تو ہوئی، لیکن آپ نے اس کو یہ کہا تھا کہ اس میں یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، 800 لگیں گے، پھر 500 پہ معاملہ ٹھہر گیا، اب آپ نے اس سے 500 روپے لے لیے، یہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ اس کو صاف کہتے 100 روپے کی چیز اس میں ڈلے گی، میں اپنی محنت 50 روپے لوں گا، 150 روپے کا آپ کا لاگت ہے، 100 روپے کی چیز پڑے گی، میری محنت 100 روپے کی، 200 روپے لوں گا، 100 روپے کی چیز پڑے گی، 200 روپے میری محنت، ہم 300 لیں گے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 100 روپے کی چیز پڑے گی، میری محنت 900 روپے، ہم 1000 روپے لیں گے۔ اگر آپ صاف کلیئر کر کے کہیں گے تب آپ کے لیے جائز ہوگا، ورنہ نہیں۔ آپ نے کہہ دیا یہ چیز پڑھنے میں 800 روپے خرچ ہو جائیں گے، یہ ڈلیں گے، یہاں سے لے کے آنا پڑے گا، مالدہ جانا پڑے گا، کہاں جانا پڑے گا، آپ بولتے کچھ بھی۔ آپ کے یہاں جو بڑا بازار ہے کشن گنج جانا پڑے گا، سلیگوڑی جانا پڑے گا، آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں اس کو، لیکن صاف صاف کہیے کہ اتنا ہے، اتنی میری محنت ہے، اتنا پیسہ لوں گا، کرانا ہو کراؤ، نہیں تو کہیں اور جاؤ۔ یہ ہے۔ ایک آدمی گھوڑا بیچ رہا تھا اور قاضی شرح گھوڑا خرید رہے تھے، انہوں نے پوچھا گھوڑا کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا، گھوڑا بیچنے والے نے 300 درہم کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ۔ گھوڑے پہ بیٹھ گئے، میں چلا کے دیکھا، اے سنو تم بہت سستا گھوڑا نہیں دے رہے ہو، یہ گھوڑا تو بہت اچھا گھوڑا ہے، میں نے چل کے دیکھ لیا ہے۔ نہیں، یہ گھوڑا 300 کا نہیں ہے، 400 کے لائق ہے۔ اس نے کہا بھائی میری طرف سے قیمت 300 درہم ہے، آپ کو اگر لگتا ہے کہ 400 کا ہے تو آپ جانیے، میں 300 سے زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی۔ 400 درہم دے دیے، پھر بیٹھے گھوڑا پہ اور آگے بڑھے، تھوڑا سا دیکھا، پھر آئے لوٹ گئے، سنو تمہارا گھوڑا 400 کے لائق ہے، بہت ہی اچھا ہے، یہ 500 درہم کے لائق ہے۔ 100 انہوں نے وہ کہا میری قیمت وہی ہے 300 کا، اچھا لیکن آپ اگر زیادہ دینا چاہیں تو آپ کی مرضی، 500 دے دیں۔ وہ بار بار گھوڑے پہ بیٹھتے گئے، بار بار بڑھاتے گئے، اور یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے 800 درہم تک پہنچ گیا۔ 800 درہم میں طے ہوا، پھر وہ گھوڑا لے کے چلے گئے۔ 2 دن کے بعد پتہ یہ چلا کہ وہ آدمی بہت ہی مجبوری میں گھوڑا بیچ رہا تھا، اس لیے اس نے مجبوری میں 300 روپے ہی میں بک جائے، میرا کام بن جائے۔ یہ 2 دن کے بعد پتہ چلا قاضی شرح کو۔ قاضی شرح نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کہ اللہ میں نے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا، مجھے لگا اس کا گھوڑا 300 سے زیادہ کا تھا تو میں نے 800 درہم دے دیے، اللہ آج مجھے پتا چلا ہے کہ اس کی قیمت وہ مجبوری میں بیچتا۔ دیکھ رہے ہیں، مجبوری کا کسی کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، یہ زمین تو بیچے گا ہی، آج 10 لاکھ کی دے رہا ہے، ابھی رکو 8 کی دے گا۔ بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، ارے بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو 10 کی چیز تم 11 میں بھی لے سکتے تھے یار، 1 لاکھ روپیہ یہ سوچ کے اور بڑھا سکتے تھے کہ چلو اس کی بیٹی کا گھر بس جائے گا، شادی کر دے گا، لیکن آپ نے اس لڑکی کے ہاتھ پیلے ہونے کے بجائے پہلے ہی یہ سوچ لیا کہ 10 لاکھ کی چیز ہمیں 8 لاکھ میں مل جائے، اور بھی کم میں مل سکتی ہے، انتظار کرو۔ یہ آج ہمارا ایمان ہے، شرم کرو، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ ہم کہاں ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہیں ہم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ ہماری زبان سے بھی تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور ہم مسلمان ہیں۔ وہ دیکھو کلیجہ کتنا بڑا، وہ لڑکی جو سابرمتی ندی کے اوپر کھڑی ہے احمد آباد میں اور کہہ رہی ہے اپنے پتی سے کہ میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے مرنا ہو تو مرتے وقت ویڈیو بنا کے اور بھیج دینا۔ کلیجہ کہاں ہے ہندو بھائی نے بتائیے یار، آپ 1-1.5 گھنٹہ ہو گیا عبادت پہ بول رہا ہوں، اب آپ کہہ رہے ویدوں کے منتر پڑھیے، یار اتنا اچھا ٹاپک کو آپ نے پورا خراب کروا دیا۔ سوچیے آپ ہم کہاں کھڑے ہیں؟
کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. یہ اسلام ہے. نیتیں ہماری کہاں ہو کیا ہو گئی ہیں. ابھی بھی ہم نے عبادت کے بارے میں بتایا، یہ نیت ہماری. جمعے کے دن بھی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ حال ہے میرا، نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ حال ہے میرا. پیر کاٹ دیے جاتے تھے، پیر. امام شوکانی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سجدے میں جب جاتے تھے تو اتنا روتے تھے عذاب قبر، عذاب جہنم سے ڈر سے اتنا روتے تھے کہ سجدے میں آنکھوں کے آنسوؤں سے زمین میں گڈھے پڑ جاتے تھے، اور ان گڈھوں میں آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس گڈھے میں بھر جاتے تھے. یہ امام شوکانی کا حال تھا. ذرا غور کریں ہماری نمازوں کا حال کیا ہے. ہم تو ہنستے ہوئے جاتے ہیں، نماز پڑھنے ہوئے نکل گئے، اور رمضان کا مہینہ بھی آ رہا تو دیکھیے گا کیا حال ہوگا. جیسی روزہ کھولیں گے مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے، امام صاحب نے اگر لمبی قرات کر دی تو غصہ آئے گا. پڑھ دی اگر الف لام میم ذالک الکتاب، کبھی نہ اتنی لمبی سورت لے کے بیٹھ گیا. کیوں؟ دن بھر تو افطار کیے بیٹھے ہیں، اب لوک لگی ہوئی ہے بیڑی کی، افطار کے فوراً بعد پینے کو ملی نہیں ہے. اب مسجد کے باہر نکلیں گے سب سورہ دخان کی تلاوت ہوگی، دھواں منہ سے نکلے گا. تو اب انہوں نے لمبی قرات کر دی تو یہ کمینا، یہ انا اتنا نہیں پڑھ سکتا تھا، قل هو اللہ نہیں پڑھ سکتا تھا. اور امام صاحب نے جیسی نماز پڑھا کہ سلام پھیرا، ہاں بہت بڑے مولانا ہو معلوم ہے، اتنی لمبی لمبی قرات کرتے ہو، کھا کے آ رہا تھا منہ سے نکل رہا تھا باہر، اتنا لمبا سجدہ. باہر آئے جو روزہ آیا تھا یہی چیز چھڑانے کے لیے دن بھر چھوڑنے کی کوشش کی اور کامیاب ہوا، لیکن افطار کے بعد نہیں چھوڑ سکتا. کیا فائدہ ہوا پھر روزہ رکھنے سے؟ کیا؟ یہ ہماری عبادتوں کا حال ہے. نیت اچھی اور بری دونوں طریقے کی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک بات سن لیجئے، عبادت کا دار و مدار بھی نیت پر ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ غلط کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت غلط کرنے کی نہیں تھی اور آپ دھوکے سے کرتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کو ثواب ملے گا. اس طرح بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک آدمی نے اپنے صدقے کے مال کے 3 حصے کیے، اس کو تینوں حصہ صدقہ کرنا تھا. اس نے سوچا کہ آج کر دیں گے، کل کر دیں گے، پرسوں کر دیں گے. اپنا صدقہ 3 حصوں میں بانٹا، 3 حصے میں، اور کہا کہ ہم 3 رات میں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ اس طریقے سے کرو کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو. تو اس نے سوچا کہ تنہائی میں اکیلے میں دیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو اس کے لیے اس نے رات کا وقت متعین کیا کہ آدھی رات کے بعد ہم نکلیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور کسی غریب آدمی کی مدد کریں گے. دیکھو نیت کتنی اچھی تھی. آدھی رات کے بعد یہ نکلا ایک پوڈری لے کر، اور غریب اور مجبور آدمی دیکھ رہا ہے. ایک آدمی پہ نظر پڑ گئی. اچھا، پوچھا ہے بھائی اتنی رات میں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں مطلب؟ تمہیں کیا مطلب؟ اس نے کہا بھائی اتنی رات میں کوئی آدمی جو نکلتا ہے وہ مجبوری ہوتا ہے. آپ کا حال یہ بتا رہا ہے کہ آپ کوئی مجبوری انسان ہے. اس آدمی نے کہا کہ ہاں بالکل، جب تم اتنا جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہو کہ مجبور ہے، اور مجبور ہے تو پھر ہے، تو آپ پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہا نہیں، میرے پاس کچھ صدقے کا مال ہے، میں کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، مجبور آدمی کی، اس لیے میں یہ تھیلی لے کے نکلا ہوں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو کر دیں، واقعی میرے ساتھ مجبوری ہے. اس نے اٹھا کے دے دیا. گھر آیا بڑا خوش تھا کہ میں نے کسی مجبور و بے بس آدمی کی مدد کر دی. تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تھوڑی دیر بستر پہ لیٹتا ہے، فجر کی اذان کی آواز آتی ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے اپنے گھر پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. سورج نکل آتا ہے. فجر کے بعد ان لوگوں کی سونے کی عادت نہیں تھی، یہ باہر نکل گئے کہ چلے کچھ کاروبار کریں. بازار میں پہنچتا ہے یہ آدمی تو کیا شور سنتا ہے. بازار میں پہنچتا، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، بازار میں پہنچتا ہے تو شور سنتا ہے. لوگ اس کو بتانے لگے ارے تمہیں معلوم ہے آج کی رات کیا ہوا؟ کہا نہیں. کہا اللہ کا کوئی نیک بندہ بیچارہ آدھی رات کے بعد اپنے گھر سے نکلا، اس کے ہاتھ میں صدقے کی کوئی تھیلی تھی،
وہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، کسی مجبور آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن دھوکہ کھا گیا بیچارہ۔ وہ اپنی گٹھری، وہ اپنی پوڈری بجائے کسی غریب انسان کو، مجبور کو دینے کے بجائے ایک بہت بڑے امیر آدمی کو دے دیا۔ وہ تو بہت پیسے والا آدمی تھا۔ اس نے کہا اچھا، یہ بتایا بھی نہیں کہ وہ میں تھا، پول کھل جائے گی، میں تو کیوں اپنی نیکی بتاؤں۔ یہ گھر آیا، آ کر دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میری نیت غریب کی مدد کرنے کی تھی، میری نیت تھی کہ میں کسی غریب کی مدد کروں، لیکن میں تو غریبی کی مدد کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن اب دھوکے سے کسی امیر کو دے گیا، جو گناہ کا کام ہے، کیونکہ صدقہ امیر کو جائز ہی نہیں ہے۔ دھوکے سے میں دے گیا تو اس میں میری گرفت نہ کرنا ہے اللہ، یہ میری نیت نہیں تھی۔ چلیے آج دوسری پوڈری دوں گا، اللہ آج میری مدد کرنا۔ دوسرے دن آدھی رات کے بعد پھر نکلتا ہے کہ کسی غریب کی مدد کروں، کوشش کر رہا ہے کہ کسی غریب کو ڈھونڈوں۔ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے، ایک آدمی نظر آتا ہے، اس نے دیکھا، پوچھا تم کون؟ اس نے کہا بھائی رات میں کون نکلتا ہے؟ کہا کیا بات ہے، کچھ مجبور نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں مجبور ہوں۔ کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا مجبوری کیا ہے، میرے بچے بھوکے ترستے ہیں کھانے پینے کے لیے، میں رات کے تاریکی میں نکل رہا ہوں، شاید کوئی مجھے کام مل جائے، مزدوری مل جائے، محنت مل جائے، یا اللہ کا کوئی بندہ مل جائے جو میری مدد کر دے۔ اس نے چپکے سے اس کے ہاتھ میں تھیلی دے دی، لو کسی کو بتانا نہیں۔ یہ چلا گیا، گھر آیا، آج خوش تھا، آج تو یقیناً میں نے کسی غریب کی مدد کی ہے، اور وہ اس لیے کی ہے کیونکہ اس کے بچے بھوکے تھے، اور وہ رات میں اپنے بچوں کی بھوک کے لیے کچھ روزی روٹی کی تلاش میں نکلا تھا۔ فجر کی نماز پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، نماز پڑھ کے پھر گھر آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سورج نکلنے کے بعد باہر جاتا ہے، بازار سے گزرتا ہے، پھر شور ہے، کچھ لوگوں نے اس کو بتایا آج کچھ سنا؟ کہ نہیں۔ اللہ کا نیک بندہ آج بھی آدھی رات کے بعد گھر سے نکلا، اللہ کے کسی غریب بندے کو وہ اپنے صدقہ و خیرات دینا چاہتا تھا، لیکن وہ آج بھی دھوکہ کھا گیا ہے۔ آج کیا ہوا؟ ارے وہ تو آج کسی چور کو مدد کر دیا۔ وہ رات میں جو آدمی نکلا تھا وہ روزی روٹی کی تلاش میں نہیں، وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چوری کرنے نکلا تھا، اور وہ تو مجرم تھا، وہ تو چور ہی تھا، اس کا تو کام ہی تھا رات میں نکل کر چوری کرنے کا۔ اللہ کا یہ نیک بندہ بیچارہ آج ایک چور کو صدقہ اور خیرات کر گیا۔ گھر آیا، کہتا اللہ یہ کیا ہوا، میری نیت تو چور کی مدد کرنے کی نہیں تھی، تیرے نبی کا فرمان ہے چپکے سے دو، دائیں ہاتھ سے دو کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، میں تو اس لیے چپکے سے نکلتا ہوں کسی کو پتہ نہ ہو۔ اے اللہ آج بھی میں دھوکہ کھا گیا، لیکن جان بوجھ کر میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اے اللہ ایک پوڈری اور رہ گئی ہے مال کی، میں آج کسی غریب کی مدد کروں گا اور تو میری مدد کرنا۔ اے میرے پروردگار آج میرا مال کسی جائز جگہ پہ جانا چاہیے۔ تیسری رات ہے، آدھی رات گزر گئی، نکلتا ہے، 4-5 کلومیٹر کی دوری طے کر لیتا ہے، کیا دیکھتا ہے دور پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، قریب جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کو دیکھ کر اس نے چہرے پر اوڑھنی ڈال لی۔ کون ہو تم؟ اس نے پوچھا اتنی رات میں تم کہاں نکلی ہو؟ اکیلی عورت، اکیلی ذات، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا دیکھو اے اللہ کے بندے، اتنی رات میں کوئی